بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تھاری میزبان دیا چودھری، گوجری زبان کی ایڈمن۔ امید ہے سارا بال ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ کافی دیر کے بعد تھارا نال ملاقات ہوئی ہے۔ اللہ پاک تے دعا اللہ تعالیٰ تم سارا نو سلامت رکھے، تم نے جڑی راہ نو چنیو ہے، جس راہ پر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ بہت چنگا لگا جس ویلے تھارا موٹیویٹڈ پروگرام تک تم دوسرا کا واسطے دوجاں کی موٹیویشن کے واسطے رول ماڈل بنا انہوں کے واسطے اور پروگرام پیش کرنا۔ جتنا بھی ہمارا گوجری زبان میں جتنا بھی ممبرز نے پروگرام کیا، انہیں ساروں کو شکریہ کہ کچھ نہ کچھ ہم کرتا رہا، اور اس طرح لگا کہ واقعی اس کے اندر جتنا بھی لوگ ہیں وہ جیتا جاگتا ہے، جیتی جاگتی روح ہے۔ تو اللہ پاک تے دعا ہے کہ جتنا بھی مسافری سفر میں چل پہ آئیں، دوجاں کے واسطے ہمت حوصلہ اور جذبہ لے کر لنگے، اور انہوں کے واسطے ہمت اور حوصلہ بنے۔ آج کا پروگرام جس طرح کہ زعفران صاحب پہلے تو ہم نے دس چکے ہیں کہ کافی ٹائم پہلے ہم نے تھارے نال وعدو کیو سو کہ ہم ایک پروگرام لے گا آنگا تھارا واسطے، اور تھاری یہ خواہش تھی کہ ہم گوجری زبان میں پروگرام کریں۔ اس وجہ سے کافی ٹائم پہلے ہم نے پروگرام کوئی بھی نہیں کیا، یہ فارمیٹ ہمارا بنے ہو سو کہ ہم گجر برادری کا مایا نال شخصیت میں گا انہوں کے نال گل بات کریں گا۔ تو بالکل جی، آج کا پروگرام ہمارے نال موجود ہیں چودھری محمد ایوب ارباب گجر صاحب، جڑا سینئر ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کا اور سابق جنرل سیکرٹری اسلام آباد بار کا۔ السلام علیکم سر۔ سر میں سٹارٹ میں تھارا کو پوچھوں گی، تو ہم نے اپنی کہانی اپنی زبانی اپنا تعارف دینا ہے ہمارا سنن والا نو، اور نالیو دسنا ہے کہ اس فیلڈ نو تم نے کیوں چنیو، اس فیلڈ کے تم نے کی کچھ مشکلات پیش آئی ہیں۔ جی پلیز۔ بہت بہت شکریہ دیا چودھری صاحبہ، تم نے منا یہ بڑو ایک قیمتی موقع دیتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنا تھارے سامنے اس جگہ اس پروگرام کے وچ گجر برادری کے سامنے اپنا دیکھن سننے والا سامنے اپنا تعارف کروں، بلکہ ہوں اس جگہ پر اس سیٹ کے پر کس طرح پہنچے ہو یہ بھی ہوں تھوڑا دسوں، تاکہ ہمارا بہت سارا بچہ ایسا ہیں جڑا تعلیم حاصل کرنے کی خواہش کریں، مختلف شعبوں میں جان کی خواہش کریں ہوئے تو ان کی مدد ہو سکے۔ تم نے میرا تعارف تک کروایا، نام میرا ہے چودھری محمد ایوب ارباب گجر، تو ہوں آزاد کشمیر کا ڈسٹرک ضلع جہلم ویلی نال میرا تعلق ہے۔ چکار کے نال ایک گراں سلمیا تو رہن والا ہوں۔ میٹرک کی تعلیم میں 8ویں تک میں اپنا علاقائی جو مارو گراں کو سکول ہے سلمیا، اس کے 8ویں تک پڑھے ہوں۔ اس تو بعد پھر ہوں آگے ہمارے نال ٹاؤن چکار ہے، چکار آئے، چکار میں پھر ایف اے کی، ایف اے کرن تو بعد پھر ہوں مظفر آباد یونیورسٹی میں چلے گئے۔ مظفر آباد یونیورسٹی کے میں گریجویشن کی ہے، بی اے کی ہو میں، تو میں نے شروع ہی تو قائد اعظم صاحب، علامہ اقبال صاحب، یہ بڑا بیسیکلی میرا آئیڈیل جی تم کہہ سکوں وہ قائد اعظم صاحب تھا یا علامہ اقبال صاحب، تو انہوں پڑھوں تھو جی کہ وہ بہت اچھا وکیل تھا، پاکستان انہوں نے بنایا، تحریک پاکستان اور تخلیق پاکستان میں ان دعاؤں وہ بہت بڑو حصہ تو میرا دل گیا پھر یہ چیز بیٹھی ہوئی تھی جی کہ ہوں وکیل بنوں۔ تو پھر بی اے کرن تو بعد چونکہ حالات بھی اتنا سچی گل دسوں تو ٹھیک نہیں کہ میرا والد صاحب شہید ہو گیا تھا جب بالکل بچہ تو 1.5 سال کو تو والدہ میری جس ٹائم میرا والد صاحب شہید ہوا تو میرے والد صاحب کی عمر 38 سال تھی، تو والدہ میری اس ٹائم 3 سال کی تھی، تو حالات بھی اتنا کوئی چنگا نہیں تھا، کوئی فیوریبل نہیں تھا کہ ہم کوئی پڑھائی کی طرف، لیکن میں نے ایک جنون تھو، ایک شوق تھو کہ میں پڑھنا ہی ہے ہر حالت میں۔ پھر والدہ کو میں اجازت لی، والدہ کو اجازت لے گئے مظفر آباد یونیورسٹی تو جب بی اے کی، پھر انہوں نے پوچھے میں کہ اماں نا کہ اگر تم اجازت دیں کوئی تھوڑی میری مدد کر سکوں یا خود، تو انہیں کہ ہوں لا کروں، انہیں کہ بچہ بالکل تو ٹھیک ہے، تینہیں اجازت ہے، ہوں دوائی دے سکوں تو باقی تیری مدد آپ ہے۔ وہ تو پھر میں لاہور چلے گئے یونیورسٹی لا کالج، پنجاب یونیورسٹی لا کالج میں، اس جگہ میں لا کی ایل ایل بی لی۔ اس دوران اپنا اخراجات پورا کرنے کی خاطر، چونکہ جس علاقہ نال میرا تعلق ہے اس جگہ ہوں خوش قسمتی نال اس پورا علاقہ کو اپنی برادری کو جڑا ہمارا 4-5 گھراں ہیں ان وچوں پہلوں لا گریجویٹ پہلے وکیل تو میرا تو پہلے اللہ جنت نصیب کرے صاحبزادہ اسحاق ظفر صاحب، لیکن ان کا گراں کی نہیں گل کر رہے ہوں، ان تو کوئی دو اپنا گراں کی گل کر رہے ہوں، جڑا 5-6 گراں تھا ہمارا گجر برادری ہے، چکار تو لے گیا سدھر گلی تک، اس میں اللہ میاں فضل کرم نال گجراں وچوں ہوں پہلو لا گریجویٹ تھو۔ میں پھر لاہور لا کیو، لا کرن تو بعد نال ہی پھر میں ماسٹر کیو اس میں تاریخ ہے وچ تے پولیٹیکل سائنس وا۔ اس تو بعد میں کوئی لاہور تقریباً کوئی 1.5 سال پریکٹس کی، پھر ہوں اسلام آباد آ گیا۔ اسلام آباد ہوں آئے ہوں جنوری 1999 میں، جنوری 1999 تو لے گئے اس وقت تک وکالت تو علاوہ میں
मेरे होर कोई कारोबार नहीं, मैं मुकम्मल दिलो जान नाल इस पेशा ना अपनायो। फिर अल्लाह मियाँ की फजलो करम नाल रब की ज़ात ने इतनो मेहरबानी की है कि हूँ फिर इस्लामाबाद बार या पाकिस्तान की वाहिद बार है, सेंट्रल बार है कि जिस वहाँ अक्सर हम दोस्त कहें कि यो पाकिस्तान को गुलदस्तो है। इत कश्मीर का वकील भी हैं, गिलगित बल्तिस्तान का भी हैं, पंजाब का भी हैं, कराची का भी हैं, सिंध बलोचिस्तान का भी हैं। तो इस जगह आ गए जनरल सेक्रेटरी बनना मेरा ख्याल में मेरे वास्ते बहुत बड़ा एजाज़ है। या हूँ अल्लाह मियाँ को जितना लख लख शुक्र अदा करूँ यो कम है। तो मेरा यह गल करने को मकसद ये था कि बहुत सारा मेरा दोस्त मेरा बच्चा मुख्तलिफ जिन को वसाइल नहीं पढ़ाई का लेकिन भी शौक रखें। इसमें कोई साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थारो दिल एक थारो अरादो है, दिल थारो चाहे थारो अरादो अगर वह है तो तब मेहनत करो, रब की ज़ात उस वसीला तमना ज़रूर देगी। या जहन में अगर तुम पहला बसाड़ लेंगे जी कि इतना पैसा इतना खर्चो या वो नहीं जा सकते अगे तो वो फिर बंदो पहले ही तू अदमो हो जाए तो दिल छोड़ जाए, तो बंदो जिस टाइम दिल छोड़ जाए तो कोई काम नहीं हो सकता। तो इस वास्ते अगर थारे वहाँ कोई तड़प है कोई मुश्किल नहीं है। यो जिस फील्ड में वकालत को नहीं कहते, जिस शख्स ना जिस बच्चा ना जिस फील्ड में जाना है, एक अल्लाह को ना लें, एक मुसम्मम इरादो करूँ जी कि मैं पढ़ना है और यो या इस मंजिल तक मैं पहुँचना है, तो अल्लाह मियाँ की ज़ात उसना उस जगह तक मौका दे पहुँचने को। सही माशाल्लाह सर, तुमने अपना जोड़ा वो बड़ा खूबसूरत अंदाज में चौधरी साहब ने जोड़ा अपना तारफ दितो और मैनू बहुत ज़्यादा खुशी है जरा वकील बनना चाह रहे हैं आज तो उन्होंने वास्ते सारा दर खुलिया है, मोटिवेशन भी लभेगी, जज्बो भी लभेगा, जो थारा शौक है उसनों भी अरूज मिलेगी, परवाज मिलेगी। तुम जो करना चाह रहे हो, जे तुम कोई भी क्वेश्चन करना चाह रहे हो, लाइव प्रोग्राम थारे सामने गोजरी जुबान पर चल रहा है, इस विच तुम अपना जरा सवालें कर सका। चौधरी साहब को जड़ा भी सवाल करना चाहें, जो तुम वकील बनना चाह रहे हो, शौक रख रहे हो, तुमने अपनी एजुकेशन स्टार्ट कर लिया है, इस बारे में जड़ा भी सवाल करना चाह कर सका। चौधरी साहब तुमने अपना तारफ तो दे छोड़ा कि थारो ताल्लुक कितों है और नाल तुमने यो भी हमने दसना है कि तुम गुज्जर हैं, थारी सब कास्ट की है और थारा दादी दादा परदादा कितों ताल्लुक रखे सा, फिर तुमने माइग्रेट कियो या फिर उठेगी रहने वाला सा, थारा गाँव की सबसे मशहूर चीज़ केड़ी है, थारा गाँव में बाकी जितना भी लोग हैं उसमें गुजर बरादरी विचों केड़ा केड़ा बंदा है जड़ा अगे बढ़िया केड़ी केड़ी फील्ड में है और इसके बाद गुजर बरादरी में जिन्हें बच्चा ने तुमने फॉलो किया आज केड़ा मुकाम पर है। फिर इससे अगला सवाल, क्योंकि मैं चाहूँगी कि इतना खूबसूरत अंदाज में चौधरी साहब गल करें कि मैं इन्होंने पूरा अदब के नाल बहस के सुनूँ थारे नाल शामिल हो गए। तो इसमें तुमने यो भी दसना है कि इस राह में जड़ी जड़ी तुमने मुश्किलात आई हैं, जिंदगी जिस वेले भी हम कोई राह शुरू करा उस विच खड्डा भी आए, कांटा भी आए, धक्का भी लगे, भीड़ भी जिस हम टुर रहा वहाँ उस जो में ठोकर भी लगे, टह भी पिया। तो कदे इस तरह वो कि तुमने अगे पिछा गुप अंधेरो नजर आयो, गली बंद नजर आई, कुछ भी समझ नहीं आई, लेकिन थारे अंदर का जो शौक जो जज्बो सो उसने तुमने कदे हार नहीं मनन दी, चलता रहा बढ़ता रहा। तो आज तुम हमारे सामने बैठा हुआ हमारा सारा के वास्ते मशलेरा साबित हो रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात भी दसनी है, अपना गाँव को भी दसना और नाल अपनी सब कास्ट भी। दिया जी तो उन्हें एक लफ्ज़ में इतना सवाल कर छोड़ा है कि अगर मैंने याद ना रहे तो मैंने यादानी करा दी हूँ। वो तो उन्हें सिर्फ सब तो पहले दसूँ कि मेरी गोत है हूँ गुजर चेची गुजर हूँ। तो हाँ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त थारा आज़ाद कश्मीर का जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर का उनको हूँ दामाद भी हूँ। तो वे इस टाइम वे भी चेची गुजर हैं। तो अल्लाह मियाँ फजल करम नाल उनका वालिद साहब ADI अहमद मिस्री साहब गुजरां की बहुत बड़ी मशहूर और मारूफ शख्सियत रही हैं। तो अगे तुमने दसे कोई कठन मरा लो कि ज़िंदगी में ऐसो जगह दे मैं तुम अपनो गोत में तुम दसी कि चेची गुजर हूँ। तो ग्राम मेरा को ना पहला दसे तो सलमिया के नाल जबड़ जंडाली उस जगह अक्सरियत मारी तकरीबन कोई 5-6 ग्राएँ गुजरांगा जिसमें मतलब चेची भी हैं, बाकी गुजरां की जी गोत हैं, कसाना भी हैं, बाकी बहुत सारी गोत देदड़ हो गया, तेतड़ा हो गया, काफ़ी सारी गुजरां की गोत हैं। और सारा हम उस जगह इसमें कोई शक नहीं कोई चेची है कोई देदड़ है कोई कसानो है, लेकिन जिस टाइम ज़बान बोला है ना ज़बान हमने प्रो रख दिया कि उसमें सिर्फ लफ्ज़ से गुजर ही है कि हम उसमें नहीं यो नहीं पूछता रहा तू चेची है या तू किसी और गोत नाल है। तो वो बाकी उस ग्राम में और बरादरी भी हैं, सैयद भी हैं, राजा भी हैं, मीर भी हैं, बहुत सारा। लेकिन उस जगह हमारी अक्सरियत इतनी है कि हमारे नाल जो बाकी रहने वाला है सैयद हैं वे भी गोजरी बोलें क्योंकि अक्सरियत में बाकी जड़ी ज़बान का भी गोजरी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियाँ फजल करम नाल हम बड़ा आपस में हमारा रवाबत हैं दुई बरादरियाँ नाल भी मारो उठनो बैठनो है, उनका मुश्किल वक्त में हम शामिल हुए हैं भी हमारा शामिल हुए। सवाल तो उन्हें पूछे कि कोई मुश्किल वक्त दिया जी सच्ची गल तो यह है कि जिस टाइम तू लाहौर शिफ्ट हो ना ला करने वास्ते
लाहौर चूँकि हूँ टाट का स्कूल वो पढ़े तो इस जगह ग्राम तो पतो आई तो 15-20 साल पहला 20-25 साल पहला तालीम को म्यार भी इतना चंगो नहीं हुआ तो ग्राम कदे उस्ताद आवे था कदे उस्ताद नहीं आवे था तो हूँ जो कुछ भी हूँ इस टाइम बरमला को मैं सिर्फ अपनी माँ की वजह दूँ मैं तो पहला तारफ़ कराता दसे तो कि मैं अपना वालिद साहब जिस टाइम आर्मी में शहीद हुआ था तो उस वक्त 1.5 साल वो तो मैं अपना वाले 1.5 साल का बच्चा ना कि पता बाप के वह के नहीं तो माँ मेरी बहुत अल्लाह उन्हें जिंदा है मज़ीद सेहत है बहुत उनने मिना इस काबल बनाया जे मैं तो शुरू तो दसे तो कि ला करने वास्ते शौक तो मैंने लाहौर चले गए तो लाहौर जद गए उस जगह में यूनिवर्सिटी ला कॉलेज में चूँकि हूँ उर्दू मीडियम को पढ़े भी थो मेरे वास्ते सब तो मुश्किल थी उस जगह सारो ला वो कोर्स अंग्रेज़ी में वह हम जिस टाइम मैं तालीम हासिल की थी तो उस टाइम 5वीं 6वीं तो बाद जा गए 7वीं में मेरा ख्याल में अंग्रेज़ी ABC हम से ABC पढ़ावे था 10वीं में जा गए कि हमने 8वीं 10वीं में जोड़ गए हमने लिखणों आवे गए तो बड़ा लोग कोई मांगा डर नाल कोई शौक नाल इस तरीका नाल हमने खैर हो गया कि मैंने तो शुरू तो एक गल मेरी रही है शरारती बहुत हो लेकिन मेहनती भी थो लाहौर जिस टाइम गए एक लम्हो जिस टाइम पंजाब यूनिवर्सिटी में FEL हमारा दौर में वह था लाग ही 2 क्लास हुई थी 2 साल पहला साल ना FEL के में था तो दूजा साल ना के था LLB हूँ चूँकि कोई मेरा ख्याल में 98-99 तो बाद 2-3 साल हूँ मूल 5 साल को कोर्स हो गया FEL में जिस टाइम में दाखिल हुई हो तो प्रोफेसर साहब ने आ गए लेक्चर मुख्तलिफ हर सब्जेक्ट के अलग अलग उस्ताद हुए था वे लेक्चर दें आ गए थे मेरा सिर गया पूरा अंग्रेज़ी गुजर जाए तब तो यकीन करो कि एक दिन वो अपना हॉस्टल वहाँ हूँ रो गया ना मेरी अखों में आंसू निकल गया कि हूँ माँ नाल भी वादो करके आया हूँ मेरा शौक भी है इतनी मैंने समझ नहीं आ रही हूँ किस तरीका नाल आगे निकलूँगा फिर हूँ रात हूँ सुतो नहीं फिर मैं सोचे मैं कि जी कराची तो लोग ला करके गए हैं लाहौर तो लोग ला करके गए हैं मेरा ग्रां तो दूजा बार मुजफ्फराबाद शहर में दाएँ बाएँ फिर ये बड़ा लोग जिन्हें ला की आखिर ये भी तो इंसान था इन्हें भी तो ला के ये वकील बने तो हूँ क्यों नहीं बन सकता वो दिन तो मैं उस दिन बिल्कुल मैं नहीं देखी कि अंग्रेज़ों की ज़बान है मैं क्यों अंग्रेज़ी मेरी है उस दिन तो क्यों अंग्रेज़ी मेरी है मैं फिर इस अंग्रेजी गोजरी की तरह याद के जी फिर मैंने चंगी मंदी या तो हूँ दसूँ अपना सुनने वाला ने जो मेरा दोस्त है कि जो कि हमने अंग्रेज़ी नहीं आती अंग्रेज़ी हमारा माँ बाप की ज़बान नहीं है तब उन्हें पता है जो अंग्रेज़ी अंग्रेज़ों की है तम उसने तोड़ गए पढ़ो तम उसने जनाब पन गए पढ़ो तम उसकी सत्यानाश कर गए पढ़ो लेकिन पढ़ो मतलब उसने तुम बोलो तो उन्हें टूटी भजी आवे या ना देखो इसका मतलब सेंटेंस है पास्ट है फ्यूचर है हूँ यो बोल रहा हूँ हमने डरने की नहीं लोड़ नहीं तो कुरान है कि उसकी बेअदबी हो जाएगी नहीं क्या हदीस है कि उसकी तशरीह गलत हो जाएगी अंग्रेज़ी है वह उसने तुम पढ़ो तो मकसद समझ आ जाए पढ़नो और सीखनो तो वो दिन उस दिन जनाब में कि जी अंग्रेज़ी तेरे नाल फिर हम गलबात करें फिर अल्लाह फजलो करम नाल फिर मैं हूँ खुशकिस्मती मेरी यह कि बहुत सप्ली आमें थी उस दौर में लेकिन अल्लाह मियाँ फजल करम नाल में FEL जी ला वो पहलो साल है वो भी पहला चांस में की LLB भी मैं अच्छा नंबर नाल मतलब है पहला चांस के बीच की तो यो गल वही है इंसान को दिल वह अरादो वह नीयत थारी ठीक होनी चाहिए अगर नीयत थारी ठीक है तो तुम दुनिया को मुश्किल काम भी करो है तो वो फिर अल्लाह मियाँ की ज़ात भी मेहनत करने वाला बंदा ना उसको सिलो दे तो मेरी यही गुजारिश है अपनी बरादरी का भाइया ना खसूसन बचिया ना वो तो उन्होंने गल एक भूल गया दसता कि हूँ अपनी उस बरादरी को उस इलाका को पहलो वकील थो और मेरा दूर तक उस तो बाद हूँ अल्लाह मियाँ फजलो करम नाल मेरा निको भाई वकील है मेरी बीवी वकील है अच्छा उस तो अलावा जनाब बच्ची मारी खसूसन मारी बरादरी की मेरा ग्रां की बच्ची भतीजी भांजी बाकी मेरा फफेर मावलेर काए बहुत ही कम ऐसी बच्ची रहेगी जिसने मास्टर ने किया हुआ है मतलब तो वह गल है कि एक बंदो एक स्ट्रीम रस्तो बनावे एक मंजिल बना गए तो दुया उसकी तकलीद अगर करें अच्छी तकलीद अगर करें तो यह एक अच्छी मिसाल है और लोग इसने अपनाना चाहिए अगर इस किस्म की असबियत अगर मारा हुआ है तो यह बड़ी पॉजिटिव असबियत है यह बहुत ही मुस्बत असबियत है इसके बीच बंदा ना रीस भी करनी चाहिए दूजा कोलों अगे बढ़ने की तड़प भी थारे में होनी चाहिए यह एक वायद एक चीज़ है जिसने इस लिहाज नाल कहूँगा कि इसके भी तुम रीस करो एक दूजा तो बढ़ने वास्ते और तालीम एक जेवर है और तालीम तो इंसान बनावे तालीम तो तरक्की दे तालीम तो शऊर दे तो अब जितना थारी बरादरी में जितना बच्चा बच्ची पढ़ेगा वे थारा बाजू बहेगा वे बरादरी की अख बहेंगी वे बरादरी की तमीर और तरक्की वास्ते अहम किरदार अदा करेंगी तो बाकी नीयत तुम साफ रखो तो रब की जाता हूँ उसको फल दे बहुत खूबसूरत अंदाज में चौधरी मोहम्मद अयूब अरबाब गुज्जर साहब जड़ायो अपनी तालीम का बारे में अंग्रेज़ी के नाल दो हाथ किस तरह के हैं वो भी इन्होंने उन्होंने दस्यो है और वाकई जिसले तुम किसी जी कोई मुश्किल लग्या ना जिसले उसने मदे मुकाबला आया तो खिला छोड़ा ना तो हाँ चल हूँ तेरो तो मेरो मुकाबलो है
تو پھر جڑا تھارا شوق ہے جذبہ ہے ہمت ہے حوصلہ جس کے نال تم نکلے ہو وہ پھر تمہوں کسی بھی میدان میں جے تھارے اندر جیت کی تڑپ ہے تم ہار سکتا ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں چودھری صاحب نے دسو کہ کس طرح انہوں نے ہمت حوصلہ کے نال لگے بڑے ہیں تو اج اس مقام پر بیٹھا ہوا ہے کہ انہوں کا گراں وچ انہوں کا خاندان وچ پہلے کوئی وکیل نہیں سو ان سارے وکیل ہیں. لیکن چودھری صاحب کو یہ پوچھا کہ کدے آپس وچ جے تھارو کیس ہو جاتا ہے جتنا کون تھا یا تھاری مسز یا باقی جڑا فیملی ہے. اس نال چودھری صاحب تم نے یہ بھی دسنا ہے کہ اسلام آباد کی مارکیٹ میں اپنی پہچان اپنا نام بنانا مقام پانا بڑو اوکھو کم ہے. اج کا دور وچ پچھلا دور وچ جڑا بھی دور لیو جائے کیپیٹل سٹی میں اپنا ایک جڑو عروج پانا اور اس سوسائٹی کے اندر اپنا آپ منوانا بڑا اوکھو ہے. ایٹھا کدے مشکلات انہوں پیش آئی کدے لگو کہ مینوں واپس مڑ گیا لگو جانا چاہیے تو میں اپنا مظفر آباد کا لوکاں پر ہی جڑا وہ مقام پا سکوں یا انہوں وچ بیٹھ سکوں اٹھ سکوں انہوں لوکاں وچ میں ہمت نہیں رکھ سکتا یا نہیں چل سکتا کدے اس طرح وہ یا پھر اسلام آباد میں جس ویلے تم راہ تو باقی جڑا تھارا گراں کا ہے یا کسی پاسا تو بھی کوئی گجر آئے یا تم نے کدے کسی کی گوجری زبان میں گل کرتا میں کسی نے سنیو تو اپنا تب سارا غم ساری گل بھول گیا انہوں نال بیسی انہوں کو تعارف پوچھو تم کیٹھے ہاں کہ تو تھارو مطلب خاندان ہے کت کا رہنے والا ہوں. اس طرح کدے گوجری زبان کا بارے میں بھی اپنی محبت جوڑا سو اظہار کیجیے اور نہ اسلام آباد کے اندر تم نے اپنا مقام کس طرح بنایا ہے. جہاں تک اسلام آباد جڑی جگہ تک اسلام آباد وہاں آ گیا وکالت کرنے کو تعلق ہے تو ہوں شروع میں کی تھی کارپوریٹ کی کمرشل وکالت وہ لاہور میں تقریباً رہے ہوں سال 1.5 سال. اسلام آباد میں میرا کوئی اپنا طاہر چاچیر پائی تھا ایک دو ایک تو میرا ارادہ تھا مظفر آباد ہی مظفر آباد جا کے وکالت کرنے کو تو اسلام آباد میں آئے میں کہ اس کی قسمت آزمائی کر لیں چونکہ مظفر آباد میں کارپوریٹ کی وکالت کو کوئی اس وقت کنسیپٹ نہیں تو اعلیٰ بھی نہیں ہے اس وقت تو ہی نہیں. تو اتوں ایک دو دن اسلام آباد کچہری میں آئے کچہری میں آ گئے پھر اللہ جنت نصیب کرے میرا اتکا میرا سینئر ظفر مناس مرحوم صاحب فوت ہو گیا اللہ انہیں نگری کی رحمت کرے بہت عظیم آدمی تھا. ان نالوں بیٹھو تو پھر حادثاتی طور تم اتفاق یا کوئی مطلب اس ارادہ تنوں اسلام آباد میں نہیں آئے تو اتفاقی طور کے پر آئے تو اس تو بعد پھر میرا آہستہ آہستہ دل لگنا شروع ہوتا گیا ہو گیا رہ گیا. اچھا اس سے نے سوال کیا جی کس مارکیٹ میں کامیابی کو ات آگے میں ایک چیز جڑی سیکھی ہے نہ اس جگہ برادریزم ہے نہ اطلاقائیزم ہے نہ اس جگہ کوئی اکثر ہم وکیل آپس میں گل کریں کہ اسلام آباد کا لوگ جڑا ہے وہ انگریزی میں گل کریں انگریزی میں خبر سنیں انگریزی کو اخبار پڑھیں اس جگہ نہ برادریزم نہ کچھ ہے تو ان کا کافی کیس بھی بڑا مہنگا بھی ہیں بڑا قیمتی بھی ہیں تو وہ وکیل کا انتخاب گئے بچ سخت وہ کھنڈا ہوئے سخت مطلب ایک کوڑے نہیں دویا تیا چوتھا کوڑے جائیں گا پھر پوچھیں گا کہڑو وکیل زمین کا کیس چنگا کرے کہڑو فیملی کا شریعت کا چنگا کرے کہڑا فوجداری میں تو ات صرف اور صرف محنت ہی ہے تھارے کو اگر کیس آوے خصوصاً وکالت میں کہوں گا کہ جڑا بندہ نے فیس تو ہٹ گیا پیسہ تو ہٹ گیا وکالت نہ اپنا ایمان سمجھے ایک عبادت سمجھ گیا وکالت کی وہ بندوں کدے بھی مار نہیں کھاتو. اسلام آباد میں اسی طریقہ نال ہے وکالت کے پر میں صرف اور صرف وکالت نہ عبادت سمجھ گیا دھیان دیتا ہے جس کو میرا کوئی کیس کوئی آئے ہوئے خواہ گجر ہے غیر گجر ہے سید ہے جس برادری کو ہوا ہے میں شروع گئے آج بھی میری یہی عادت ہے کہ ہوں سب تو پہلا کیس لے گیا اس نے پڑھوں کہ اس میں ہوں فائدہ دے سکوں یا نہیں دے سکتا اگر ہوں فائدہ دے سکوں پھر اس نے کہوں جی تیرو کیس بنے نہیں دے سکتا پھر اس نے کوئی چنگا راہ دسوں کہ جو تیرو کیس بنے کس حد تک بنے نہیں بنتا تو جناب تو اور کر لے تو اس کے بھی لوگ خوش بھی ہوئی ہیں لوگوں کو ریلیف بھی ملی ہے پھر تم محنت کروں گا لوگ تو اٹھتا دیکھیں گا بیستا دیکھیں گا بحث کرتا دیکھیں گا شہادت کراتا دیکھیں گا تو ہو سکے آج تھارے نال ایک چاہ پی گئے ایویں ہم مشورہ کر آئے ہوئے تو 2 دن بعد اتنا جناب لکھاں کو کیس چاہ دے تو یہ اسلام آباد ہوا اسلام آباد میں خصوصاً یہ ہے کہ اس جگہ تے وہ چودھری زعفران صاحب دے میرے کوئی تقریباً 10-15 سال تو 15-20 سال ہو گئے دوستی یاری ہے میرا خیال میں یہ میری اس گل کی تائید کریں گا کہ ات کدے بھی کوئی بھائی بھی وکیل ہے نا اس وقت تک اس نے کیس نہیں دیتے جب تک اس نے پتہ نہ چلے کہ یہ وکیل چنگو بھی ہے یا نہیں ہے. تو یہ صورت حال ہے اس کے وکالت کے ہر فیلڈ کا بھی تم کسی نہ تم انجینئر ہے کوئی اچھا انجینئر ہے وہ بھی محنت کر کے بنے گا ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کا بھی یہی ہے جس طریقے نال میں وکالت کو وہ ڈاکٹر بھی اسے کو لوگ جائیں گا کہ جڑا صحیح کام جانتا ہوا ہے وہ صحیح اپنا پیشہ نال ایمانداری نال وہ چلتا ہوا ہے وہ لوگوں نے اچھی طریقے نال چیک کرے دوائی اچھی ایسی دے کہ جڑی وہ ان کی صحت نہ اچھو بھی کریں اثر انداز بھی ہوئیں تو یہ وکالت کی بھی اسی طریقہ نال ہے. تو یہ بس اسلام آباد کی اللہ میاں کی ذات کی مہربانی ہے کہ ہم جناب ہوں آئی بھی ہوں اپنے آپ نہ اللہ میاں کی خاص
مہربانی کا نتیجہ میں اس تک سمجھ گیا کہ جس علاقہ تو ہم آیا جس جگہ آ گیا جس طرح تو کہ اسلام آباد کی مارکیٹ میں انگریزی بولنے والا نال مقابلہ مشکل کام تو لیکن ہمت تھارے میں ہے محنت تم کرو ان کو میں کہ دنیا کی کائے طاقت تھارے اگے بالکل دیوار نہیں کھڑی کر سکتی. تو میرا آنے والا دوستوں نے یہی مشورہ ہے جڑا دوست وکالت میں آویں یا جڑا وکیل بن گیا ہے یا وکالت کرنا چاہے. میرا اگلا سوال بھی یہی سو اور اس سے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جی بالکل آج کو پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ جڑا بچہ وکیل بننا چاہ رہے ہیں یا پھر اس فیلڈ نو چوز کرنا چاہ رہے ہیں یا چوز کر لیو لیکن ان سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کراں انہاں سارا کے واسطے آج کو پروگرام ایک کڑی سو کہ انہوں نے گائیڈ کیو جائے انہوں نے دسیو جائے کہ تم نے اپنی پریکٹس کس طرح کرنی ہے اپنا پیپرز کس طرح دینا ہے اپنی تیاری کس طرح کرنی ہے. کچھ رولز ہر ایجوکیشن کا کچھ رولز ریگولیشنز میں جو انہوں نے فالو کرن تو ناکامی پھر کدے نہیں لبتی. محنت کرن گے نال تگودو کرن گے نال پھر ہمیشہ زندگی میں ایک گل یاد رکھیو کہ کسے ایک نو فالو کرنا پے جس فیلڈ وچ تم آنا جس طرح چودھری صاحب نے بھی دسیا کہ انہوں نے اپنا سینئر نو فالو کیا انہوں کی وجہ سے آج ہی اس مقام پر ہیں. تو اسی طرح زندگی میں والدین کے نال کوئی نہ کوئی شخصیت اس طرح میں جنہوں نے ہم فالو کرنا جنہوں کے پیچھے ٹر گئے پھر ہم کسی منزل تک پہنچاں. اور مینوں یاد ہے کہ آج میں جس ویلے بھی کوئی بھی پروگرام کروں اس سے پہلے مینوں اتنی لمبی لیکچر سننا پیا لیکن جے ادب کے نال خلوص کے نال تمہیں بڑھن کے واسطے سنا تو مینوں یاد ہے کہ پہلی میٹنگ جس وقت میری سر زعفران کے نال ہوئی سی تو انہوں نے مینوں یہ گل گلائی سی کہ دیا بیٹا زندگی وچ جے کامیابی پانی ہے جے کسی نو فالو کرنا ہے جے کسی نو اپنا لیڈر مننا ہے اس کے پیچھے ٹرن کے واسطے ہے پہلے اپنی انا تے اپنا جوتا دروازہ تے باہر لانا ہے اس تے بعد پھر کسی نو فالو کرنا ہے. تو میرا خیال کہنا میں اس چیز نو فالو کر رہی ہوں الحمدللہ. اس سے وجہ تے آج سارے سامنے بیس کے چودھری صاحب کے نال گفتگو کر رہی ہوں. ماشاءاللہ انہوں کو ایک نام ہے ایک مقام ہے ایک پہچان ہے اس دھرتی ماں گجر برادری کے اندر ایک مایہ ناز شخصیت ہے انہوں نے اپنا عروج کمال پایو ہے اور آج ہمارا واسطے ایک مشلیرہ ثابت ہو رہے ہیں. تو سر یہ دسیو کہ بچہ جس بھی فیلڈ میں ہے انہوں نے کیا کرنا پہ کوئی 2-3 رول جڑا ہے انہوں نے فالو کر گیا وہ اپنی زندگی میں چاہے ڈاکٹر بن رہے ہیں انجینئر بن رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں یہ بھی نال دسنا ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں وہ کس طرح اس پر چل سکیں. اور نال جڑو تھارو شعبہ ہے وکالت کو اس کے بارے میں ضرور دسو کہ جڑا بچہ نے اس میں جوائن کیا ہے وہ اپنی پریکٹس کس طرح کریں جس طرح کہ تم نے اپنی زندگی میں دسیا ہے کہ تھارا والد جڑا ہے تم کم عمر بھی سن جس طرح انہوں کی ڈیتھ ہو گئی تو فائنینشیل پرابلم ہر فیملی میں چلے ہیں مشکلات بھی آئیں تو انہوں نے کس طرح کی سپورٹ دیتی جائے کہ انہوں نے یہ ہمت نہ ہارے اگے بڑھتا رہیں. شکریہ دیا جی بہت سونا سوال تھا انہیں بڑا مضبوط سوال کیا ہے. جڑا میرا بچہ میرا دوست بچی جڑی ہیں وہ اس پیشہ نہ اپنانا چاہیں یا اس وکالت کا پیشہ میں آنا چاہیں سب میٹرک تو بعد انہیں ذہن تے بنا لیں اکثر میٹرک تو بعد یا ایف اے تو بعد ذہن بنا لیں. ہوں چونکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی اور گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نے بھی 5 سالہ وکالت کو کورس کر چھوڑے. جڑا بندہ بھی بچہ بچی لا کرنا چاہیں پہلے تو وہ نیت کرے گا میٹرک تو بعد ایف اے تو بعد وہ پھر اس تو بعد لا کالج میں کسی کا لا کالج میں ہر جگہ لا کالج ہے. مظفر آباد کی آتا جڑا میرا خصوص کشمیر کا جڑا میرا دوست سن رہا ہے ہمارا پروگرام انہوں میری گزارش ہے کہ تھارا مظفر آباد یا مظفر آباد میں خصوصاً ایک بہترین لا کالج ہے اس جگہ تم داخلو لے گئے 5 سالہ کورس ہوا ہے تو 5ویں سال کے بھی تم اپرینٹسشپ واسطے اجازت مل جائے لا کروں گا تم اس تو بعد تم کسی سینئر وکیل نال آ جاؤں گا 6 مہینہ تم کسی سینئر وکیل نال لاؤں گا. اس تو بعد تھارو امتحان ہوا ہے وہ امتحان بار کونسل تھاری پاکستان میں جناب ہر صوبہ کی الگ بار کونسل ہے. اسلام آباد بار کونسل الگ ہے پنجاب بار کونسل الگ ہے سندھ بار کونسل الگ ہے بلوچستان بار کونسل KPK بار کونسل الگ. اسی طرح آزاد کشمیر کے وچ بھی آزاد کشمیر بار کونسل ہے. وہ تھارو ٹیسٹ لین تو بعد تمنا لائسنس جاری کرے گی بار کونسل. اچھا ہوں جی ایک خاص گل دسن لگو ہوں جی خاص نقطو رولز اس کے بھی تمنا فالو کرنا پڑے گا. پنجاب بار کونسل یا جڑی بار کونسل ہے اس کا ہی قانون ایتھکس ہے مینرز ہیں وہ اصل گل یہ ہے کہ تم جس ٹائم لا کر گیا وکالت کو لائسنس لے لیں ہوئے میرے انہوں دوستوں جڑا وکالت نواں وکیل بننا چاہیں انہوں بہترین مشورہ یہ ہے کہ سب تو پہلا تم اس اپنا سپیسیفک جو خاص علاقہ ہے جتنا انہیں پوری زندگی وکالت کرنی ہے اس جگہ نے کوئی انتخاب کرو. مثال کے طور پر اگر اسلام آباد ہی تم نے وکالت کرنی ہے تو پھر تم
اسلام آباد آگے شروع کرو. اگر تم مظفرآباد گاؤں تم مظفرآباد میں یا میرپور گاؤں یا سری نگر گاؤں یا گلگت بلتستان گا یا جس جگہ گا بھی ہوں اتنا فائدہ یہ ہوئے گا کہ پہلا دن تو تم جس ٹائم عدالت میں جانا شروع ہوں گا تم یونیفارم لا گئے گھروں باہر نکلوں گا کچہری میں جاؤں گا کچہری تو مڑ گیا آؤں گا تم جاتا بھی 10 لوگ دیکھیں گا مڑتا بھی 10 لوگ دیکھیں جی فلانا وہ پوت وکیل بن گئے ہوئے تو عدالت میں جا رہے ہیں. کسی دن وہ تھارے کو مشورہ لینا آ جائے گا تھاری پی آر بنتی جائے گی چونکہ وکالت ایک ایسو پیشو ہے اس نام پیغمبری پیشو کہیں کہ اللہ میاں کی ذات مطلب اس میں تھاری تمنا اپنی ذاتی جانکاری بنانی پہ لوگوں نال مراسم پیدا کرنا پہ پھر تمنا وہ لوگ اپنا چھوٹا موٹا مسائل تو پھر کیس دیں کیساں تو یہ سب تو بہترین یا ایک تحصیل لیول تو وہ شروع کریں وکالت اپنا سینئر کوئی اچھو سینئر لیں جس فیلڈ شروع تو وہ ساری فیلڈ میں سول بھی کریں فوجداری بھی کریں ٹیکس ٹرائبیونل جڑا فیلڈ ہے ان کا بھی لیکن شروع اتو کرو جس جگہ تھاری ذاتی آبائی تحصیل ہے آبائی گراں ہے آبائی عدالت ہے اس کو تمہیں فائدہ سب تو بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ تھاری جان پہچان پہلا دن تو شروع ہو جائے گی. کوئی تو تم خود تھاری ہوئے گی کوئی تھارو باپ تھاری انٹروڈکشن تعارف کراوے گا ماں کراوے گی چاچا تایا کرواوے گا سارا. اس تو بعد جس ٹائم تم شروع کروں گا اور بہت بہترین یہ پیش ہوا ہے اس کے وچ بالکل شروع ہے ابتدائی ہوئے سال 2 سال چند ایک ہر پیشہ وامی ہے وہ تم جہاں پیشہ میں چلے جائیں اس کے تکلیف تو انہیں برداشت کرنی پہ. اگر کوئی کہہ جی کہ میں نے جاتا نال ہی لکھاں گا کیس ملنا شروع ہو یہ تو یہ بھی شارٹ کٹ ہے یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہو تو ممکن ہی نہیں ہے. جس وقت تک تم محنت نہیں کرتا تو انہیں کہہ چیز یا ہوں تو انہیں گارنٹی نہ کہہ سکوں کہ یہ وکالت کو نہیں کہتے کہ دنیا کو کوئی پیش ہوئی ہے اس میں تم ایمانداری نال اللہ کی خوشنودی نال تے عوام کی فلاح و بہبود اور خدمت سمجھ گیا کروں گا تو تم سوچ نہیں سکتا کہ تم کتنا بڑا وکیل کتنا بڑا ڈاکٹر کتنا بڑا انجینئر کتنا بڑا صحافی بن جاؤں گا اتنا جلدی بن جاؤں گا کہ تھاری سوچ بھی نہیں ہے. صرف گل یہ ہے کہ اپنا تم بالکل رکھو اللہ کی خوشنودی کی خاطر صاف ستھرو ہر وکالت میں صرف یہ ہے کہ مشورہ صحیح دوں تم یا ذہن والا رکھو جی کہ یہ بندو آئے ہوئے تو ہوں اس نے یہ مشورہ دے گا اپنے کو کیس لے لیں وہ بعد میں خراب ہے وہ نہیں اس نے اس کو کیس صحیح اسٹڈی کرو کیس اسٹڈی کر کے اس کو کیس بن تو ہے اس نے دسوں بھائی تیرے کیس بنے نہیں بن تو اس نے دسوں یہ تو راجناموں کر برادری جرگو کر لے فلانوں کر لے. خصوصاً وہ ایک آج کل بڑی ایک پیڑی رسم چل رہی ہے فیملی کیسوں کا بھی طلاق کا بڑا کیس آ رہے ہیں جس میں ہماری برادری کا بھی خاصا ہے غیر برادریاں کا بھی اور خصوصاً وہ بچیں یا بچہ جن کی اولاد ہو گئی ہے کچھ معاشرتی برائیں بھی ہیں کچھ اس قسم کا معاملات بھی ہیں کہ ماں باپ نے بھی اس قسم کی پرورش کرنی چھوڑ دیتی ہے کہ اگر خامن نے غصہ کی ہو تو بیوی صبح بچہ نہ یا خالی ہے تو اٹھ کے ماں کے گھر چلے جائے گی. پرسوں کسی وکیل کو لگے وکیل نے سیدھی عدالت چاڑ چھوڑی جی طلاق کو دعوی کرا چھوڑے. تو یہ ہمارا جو بزرگاں نے یا ہمارا اسلامی معاشرہ میں جو ایک پنچایت کو ایک نظام قائم تو وہ کمپلیٹلی ختم ہو گیا ہوں. یا جڑا میرا بزرگ سن رہا ہے ہمارا پروگرام انہوں یہ گزارش کروں گا کہ خدارہ تم اپنا بچہ نہ اور اپنی بچیاں نہ ایسو ماحول دوں بلا شک ہم پی ایچ ڈی بھی کر جائیں ہمارو ایک ثقافت ہے ہماری ایک کلچر ہے ثقافت ہے جس کے اوپر ہمیں فخر کرنا چاہیے اور ہم کرائیں فخر. جن نے اپنی ثقافت اپنا کلچر نہیں چھوڑے ہوئے انہیں ترقی میں کیے ہیں وہ بہت آگے بھی گیا ہے. تو وہ گل کروں تو کہ اس جگہ بچہ بچیاں کا معاملات تو تم جرگا پنچایت کر لیں اس جگہ بچی تھارا کو وکیل کو آئی ہے جی میں طلاق کرنا اس نے سمجھاؤں بیٹا تو جا ماں باپ نال بحث اپنا بہنا پائیاں نال برادری کا بڑا بندہ ہے انہیں پوچھ ان مشورہ کر اس تو بعد آ پھر الٹیمیٹلی اگر بات نہیں آتی تو وہ پھر وکیل بھی مجبور ہو گیا. لیکن اس قسم کا معاملات ان بجائے اس کے کہ جو ہی کڑی آئی تو انہیں عدالتیں چڑھ گئے کھلا وہ دعوی دار کر دی تو کل وہ طلاق لے گئے بحث گئی نہ اس نال اگے کوئی بیچاری واسطے پرابلم ہے نہ ماں باپ واسطے بھی ایک قسم کو بوجھ بن جائے گی علاقہ واسطے بھی. اسی طریقے گدرا جڑا ہے ہمارا جڑا دلہا میاں صاحبان ہے وہ بھی انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنا آپ ٹھہراؤ آنے اپنا ماں باپ نال مشاورت کریں کہڑو گھر ہے جس گھر میں لڑائی نہیں ہوتی. کوئی بندوں کہ جناب کہ ہم تو بڑی کوئی پیغمبری زندگی بسر کر رہے ہیں ناؤز باللہ ایسے تو بندوں ہے کوئی نہیں ہے پانڈا نال پانڈو ٹکرے میاں بیوی قرآن مطلب قرآن اور قانون اللہ میاں کو جو قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑی شریعت ہے اس کے وچ عورت نہ بھی اتنا ہی حق ہے کہ جتنا مرد گئے. ایک تو ہوں دسوں کہ میں وکالت تو ہٹ گئے میں اس کے اوپر نہ کافی میں ریسرچ کی ہے میں ایک حدیث پاک پڑھی ہے اس کے وچ ات تک بھی ہے کہ تم تھاری جڑی بیوی ہے نا وہ بیوی کے اوپر فرض واجب یا کوئی چیز نہیں کہ بتاؤنا اس نے تم حکم کرو کہ بتاؤنا کھانو پکا گئے دے وہ تم ایز اے اس نے حکم نہیں کر سکتا بحیثیت میاں اپنی بیوی نے تم حکم نہیں کر سکتا جی کہ تم اٹھ اور مینا روٹی پکا گئے دے
یا مینا جوتا پالش کر گئے دے یا مینا کپڑا تو ہو گئے دے نا، ایسی بالکل کا ہی نہیں ہے. جتنا حق تھارا ہے اتنا ہی حقوق. بلکہ بیوی جڑا تھارا بچہ نہ دودھ پلاوے تم جڑا اس نے خرچو نان نفقہ جس نہ ہم کہیں یہ اس کو بدل ہے. وہ اگر نہ پلاوے تو وہ تم اس کے اوپر وہ زبردستی نہیں کر سکتا. تو گل کرنے کو مقصد یہ تھو کہ جتنی عزت خامند کی ہے اتنی عزت بھی اللہ میاں کی ذات نے بھی میاں بیوی نہ دونوں نے ایکول سٹیٹس رکھے ہوئے. یہ ایک الگ گل ہے، مرد نہ مرد ہونے کی وجہ تو تھوڑی فوقیت ہے، لیکن وہ استثناء چند ایک معاملات ہیں. باقی میاں بیوی ایک دوئے ایک گڈی کا دو پہیوں کی طرح ہیں بالکل. آپس میں ان کا ہر بیوی کا جتنا خامند کا حقوق ہے اس سے زیادہ بیوی کا ہے. گل کرنے کو مقصد میرا یہ تھو کہ اگر بیوی نے غصہ چڑھ گیا خامند برداشت کرنا چاہیے، خامند نہ چڑھ گیا بیوی نے کرنا چاہیے. پھر خصوصاً جت بچہ ہو گیا تو بچے کے سامنے تم لڑائی جناب پانڈا مار رہے ہوں چاہ گئے، پھر تم بچوں کی تربیت خراب کر رہے ہو، ایسی پیڑی زبان استعمال کر گئے، تم گال کڈو گا جناب بیوی میاں نہ میاں بیوی نہ. بھائی بچہ تھارا سیکھ رہا ہے، تم ماحول ایسا پیدا کرو گا جناب کہ وہ بچہ اٹھ کے وہ بھی ایسا ہی بنے گا. بجائے اس کہ تم شروع تو ماحول ایسا رکھو تم آپس میں میاں بیوی چنگی گل کرو گا تو بچیں گے، پھر ان کو اثر ہوئے گا وہ بھی چنگی گل کریں گا. میاں بیوی غلط گل کریں گا تو وہ بھی غلط گل کریں گا. تو یہ میری بہنا بھائیاں نہ مترا نہ سارا جڑا میرا پروگرام مارو سن رہا ہے انہوں میری یہی گزارش ہے کہ تبدیلی آنو، اپنے اندر تبدیلی آنو، کوشش کرو کہ اپنا پرانا جڑا ہماری جڑی ثقافت ہے ہماری جی اس نہ اپنان کی کوشش کرو. اللہ میاں کی ذات غفور و رحیم ہے. انشاءاللہ ہماری برادری بڑی برادری ہے اور اس نہ لوگ دیکھ کے تقلید کریں. تم اگر تاریخ دے دیں پاکستان میں آزاد کشی میں بڑا نہ ہے اور ماشاءاللہ ولی اللہ گزرے ہے. اور باقی سب دوستوں نے جڑی ہم خود بھی اس قابل ہیں کہ تھارا کو مشورہ لے کے عمل کرا. کوئی چنگی گل اگر ماری کر لگی اگر عمل کروں گا تو اللہ میاں کی ذات آنا ثواب دے گو. تو میری یہی دوستانہ یا گزارش ہے دعا ہے کہ اپنی معاشرتی تے باقی جڑا فیملی معاملات ہیں انہاں قرآن اور سنت کے مطابق چلانے کی کوشش کرو. انشاءاللہ تھاری ساری پریشانی دور ہو جائیں گی. میسج کیا دینا آپ آخری میسج میرو یہی ہے ایک دے میں تمام میسج ایک دے دی تو کہ نیت اپنی بالکل صاف رکھو، اللہ میاں کی ذات کو ڈرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دسیا بھی طریقہ کار گیا پھر چلو. اور باقی دنیا میں حق سچ کی بات کو کسے نہ ڈر اپنو خوف اپنو بالکل ختم کرو. نیک کام جو تم ایک مسمم مرادوں کہوں گا کہ جس کام نہ تم اچیو کرن گے کہ کام کرنے کی کوشش پہلے اس کی پلاننگ بناؤ، پلاننگ بنا کے اس کام گئے پھر تم نے منزل کی طرف جانا ہے بالکل تم ایک ارادہ رکھ لیں. پھر پیچھے نہ ہٹو یا نہ دیکھو جناب کہ اس سے کا یا مشکل ہے یا مشکل ہے یا مشکل ہے. تم چلتا رہوں گا رب کی ذات تمنا اگے منزل تمنا آسان کرتے جائے گا. تو باقی اپنا حق حقوق ایک میری برادری ہے خصوصاً بہت مشکور ہوں تھارو کہ تم نے یہ سوال کیا. میری برادری ایک چیز خامی ہے وہ یہ ہے کہ اپنا حق لین واسطے ایک تو تھوڑو چکیں تھوڑا ڈر جائیں مطلب تھوڑا خوف ہے. تو یہ جڑا سرکاری ملازم بیٹھا بھی ہے نا دفتر کے یہ دفتر میں جڑا سرکاری ملازم ہے یہ ہمارا نوکر ہیں، یہ عوام کا نوکر ہیں. ان وچوں کسے بندہ نہ قانونی شرن یہ حق حاصل نہیں کہ تم اگر کسی درخواست لے گئے جائیں تھارا کوئی جائز کام ہے تو وہ اگوں تمنا دھتکار نہیں سکتو. اس کو کام میں وہ کھڑو ہو گیا کام جائز کام جڑو ہے وہ کرنا اس کے اوپر فرض ہے. اگر ناجائز کام نہیں کرتے تم اس کے خلاف شکایت کر سکو لیکن تم جاؤ اس کو ضرور. وہ تھوڑا کھان نہیں لگو تھوڑا کھان واسطے نہیں بیٹھو. تھانے دار ہے تھانے دار تمنا کھاتو نہیں تھارے نال کا زیادتی ہوئی ہے تو تم تھانے دار کو جاؤ. تھانے دار نے جا کے کون یا فلانا بندہ نے میرے یہ حق مارے ہوئے میں اس کو جناب تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کر. اگر وہ تھانے دار نہیں تھاری گل من تو وہ تمنا نہیں جیل بھیج سکتے چونکہ تم نے جرم کوئی نہیں کیو. وہ بلکہ جرم کر رہے ہوئے تھاری گل نہ سن گئے. وہ اگر نہیں تھاری گل سنتے تو تم ایس ایس پی گئے اس تو بڑا افسر ہے ایس ایس پی کو جاؤ ایس ایس پی نہ تو آئی جی کو جاؤ. اسی طریقے نکا موٹا معاملات ہیں کسی نے زمین کا پھر قبضہ کی ہوئی ہے کسی نے کسی کو حق مارے ہوئی ہے اس واسطے تحصیلدار ہے عدالت بنی ہوئی ہے تم تحصیلدار کو جاؤ. یہ جس کی میں تھانے دار ہو گئے تحصیلدار ہو گیا اے سی ہو گیا ڈی سی ہو گیا یہ نوکریں تھارا. یہ حکومت پاکستان تھارا ٹیکس کا پیسہ پر ان کی تنخواہ ہے. ہوں تم چینی خریدو اس پر بھی ٹیکس ہے، تم پتی خریدو اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے. تم پتی کو ڈبو پیچھوں پڑھو صحیح نہ اس کی قیمت 19 روپیہ یا 219 لکھی ہوئے گی تو نال دیکھو ٹیکس کتنا لکھے ہوئی ہے نال 5 8 10 روپیہ ٹیکس لکھے ہوئی ہے. ڈائریکٹ اگر تم ٹیکس نہیں انڈائریکٹ تم گورنمنٹ حکومت نہ ٹیکس دے رہے ہو. اور یہی وہ پیسہ تھارا اس تو بعد تم کپڑا خریدو اس کے اوپر ٹیکس ہوئے گو. تم لانڈری کا جا کے کپڑا ڈرائی کلین کراؤ اس کے اوپر ٹیکس ہوئے گو. انڈائریکٹ بل واسطہ سارا ہم ٹیکس دے رہے ہیں. اس واسطے برادری نہ خصوصاً میری جڑی برادری ہے جڑا دور افتادہ پیچھے علاقہ کا ہے گلگت بلتستان ہوا خصوصاً آزاد کشمیر کا ریموٹ ایریا ہوا ان ہوں یا کو کہ تم ایک آزاد شہری ہوں
थारे पर किसे ना हुकूमत करन को कतई कोई इख्तियार नहीं, थारे तो सब तो बड़ी अल्लाह मियाँ की ज़ात है। माँ बाप वो अदब एहतराम थारे पर वाजिब फ़र्ज़ है। तो जो थारे तू बड़ा है साहिब हैसियत लो के उनको अगर कोई तवना कहना जी कि ज़बरदस्ती काम करावे उसको काम क्यों करो, तुम उसका बाप का नो करो जी। इसी तरीके ना DC AC तमना आँख कड़ा दे तुम उसका बाप का नो करो जी। तुम उसने कहूँ भाई तुम्हारी टैक्स का पैसा का पर तनख्वाह है, तेरा यो फ़र्ज़ बने यो तुम मारो काम कर, जी अगर तू काम नहीं करते तो उसके खिलाफ तुम शिकायत ले गए जाऊँ। तो यह सिर्फ मेरी एक यो मेरो आखिरी जो पैगाम है बरादरी ना, कानून ना कदे भी तमना अगर कोई गाल कड़ा कोई मारा है उसको यो उसना तुम सोटा ना मारो ना, कानून को एहतराम करो, तम उसके खिलाफ तुम शिकायत ले गए जाओ, मुतलका थाना में जाओ, अदालत में जाओ, जित भी है तब रिलीफ मिलेगा। तो अपना हक ना लेने की खातिर बाहर निकलो, बच्चा ना पढ़ाओ, और कुरान की तालीम खसूसन कुरान और दुनियावी तालीम बहुत ज़रूरी है। इसके नालों नाल कुरान और हदीस की तालीम भी है। और अल्लाह मियाँ की मेरी दुआ भी है अपनी बरादरी वास्ते, और यो मैसेज भी है कि आपने जुजू कड्डो दिलिया विचों, डर खौफ कड्डो, अगे पढ़ो और अपना हक हकूक ना ले, और तुम अपनो हक हकूक लेगा तो तुम दूजा ना भी लेगा दे सकोगा। अगर एक बंदो अपनो हक हकूक नहीं ले सकते तो वकील भी बन जाए, जज भी बन जाए, उसको कख फायदा नहीं। तो मेरे सुनने वाला ना सारे दोस्तों ना बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारा प्रोग्राम में कोई ऐसी ज़बान हमने इस्तेमाल की हुआ है या जिस वजह तो दोस्तों को सुनने वालों को दिल दुखे हुआ है, तो हम माजरत हुआ। हमारी कोशिश है कि आइंदा एक मेरी और गुजारिश है कि बहुत सारा जो दोस्त सुन रहे हैं जिनके कोई मामलात हैं मसाइल हैं, जो कोई मशवरा लेना चाहें, चौधरी ज़ाफ़रान साहब को फ़ोन नंबर भी है, मेरा फ़ोन नंबर भी है, मैडम दिया को भी है। तम किसी किस्म को मुफ्त मशरो किससे ना कोई आपनो ज़ाती कोई प्रॉब्लम है, किसी किस्म को कोई मसलो है, फ़ोन करो हमना फ़ोन करके हम कम अज़ कम थारे अगर घर नहीं पहुँच सकता हम तो सीधो रस्तो ज़रूर दसांगा, ऐसो रस्तो के जिसका भी पैसा भी घट खर्च होएगा और उस तो अलावा वक्त भी और पैसा भी और तमना रिलीफ भी मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया थारो चौधरी मोहम्मद अयूब अरबाब गुज्जर साहब, तुमने अपना कीमती वक्त दिता और मैंने यकीन सुनो कि बहुत ज़्यादा खुशी हुई। एक वक्त सो गया जिससे मैंने कोई गुज्जर गिलास हो तो मैंने नहीं सो चंगो लगा, लेकिन एक वक्त आयो कि मैंने जिसे कोई गुज्जर ना गिलाया तो नहीं चंगो लगता। एक शनाख्त एक पहचान लभी है। पहले नहीं सो पता सर ज़ाफ़रान ना मिली, अपना बाबा ना जिसला बैठी गल की, उन्होंने दसो कि गुज्जर एक बरादरी है, एक कौम है, एक मकाम जोड़ा इसको, तो बहुत ज़्यादा मैंने चंगो लगा। और इसके वास्ते फिर मैं कम भी शुरू किया था, हम किसी भी जगह किसी भी फील्ड में बैठा हुआ तो हम सारा नु दावत दांगा गोजरी ज़ुबान पेज पर आओ। आज हमारे नाल चौधरी साहब ने वक्त दितो अपनी ज़िंदगी की जी गल है वो शेयर की है। इन्होंने दस्यो है कि कुछ भी ज़माना में मुश्किल नहीं है, जे थारे अंदर हिम्मत है, हौसला है, जज्बत है तो हम सारा कुछ कर सका। किसी को डरना नहीं, किसी अगे झुकना नहीं, किसी अगे बिकना नहीं, बस चलते रहना, मंजिल थारे बंद है तो हम अपनी मंजिल पर पहुँच गया रहेंगे। बहुत शुक्रिया। ज़रूर दस्यो कि आज का प्रोग्राम तो उन्होंने जो लगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, दूजन तक भी लेगा जो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के ना फिर थारा ना लेगा आगा हाजिर होगा। प्रोग्राम में जो कोई गल नागवार गुजरी तो माफ़ कीजिए, लेकिन जो कोई चंगी लगी तो उस पर अमल ज़रूर करना है। मेरी टीम नू दियो इजाज़त। फौजी अमरीन साहिबा थारो शुक्रिया कि तुमने आज के प्रोग्राम को जोड़ा वो स्टेटस अपलोड कियो। ज़ाफ़रान साहब थारो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरा वास्ते यह गल समझो कि नागवार है कि मेरा काबिल मोहतरम उस्ताद हैं जिन्होंने इस पूरा प्रोग्राम नू जोड़ा ले गए चले और इन्होंने खल गए अपनी जी जिम्मेदारी अदा की आज, और हमारी जी पिक्चर है उनके जरिए थारे तक पहुँची है। मेरी पूरी टीम के वास्ते दुआ करियो, हम थारे नाल हाजिर होंगे अगली एपिसोड में। दियो इजाज़त, रब रखो।